بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے وقت میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یک کمرے میں بھونے ہوئے گوشت کی لپٹیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سوجی کے گرم گرم حلوے کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل گئی۔ اس کے بعد یک ایک بہت بڑی چمگادڑ، زور سے بجلی کے بلب پر آگ لگی بلب ٹوٹ گیا اور اندھیرا ہوتے ہی مجھے یوں نظر آیا جیسے میرے سامنے فرش پر ایک انسانی جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ میں چھلانگ لگا کر باہر نکلنے لگا تو کمرے کے سارے دروازے تھپا تھپ بند ہو گئے۔ چھت پر باجا سا بجنے لگا جس میں ڈھول، طبلہ اور شہنائی کے ساتھ خاص طور پر نمایاں تھے۔ باہر برآمدے میں یوں میں سنائی دیتا تھا جیسے بڑے بڑے شاہ روز گھوڑے پکے فرش پر سرپٹ بھاگ رہے ہوں۔ گھپ اندھیرے میں نے ایک دروازے کو زور سے کھولنے کی کوشش کی تو ساری چوکھٹ اکھڑ کر دھڑم سے زمین پر آ گری۔ میں لپک کر برآمدے میں آ گیا۔ یک اکھڑی ہوئی چوکھٹ اپنی جگہ پر ایستادہ ہو گئی۔ کھٹ کھٹ کر کے کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھل گئیں۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے۔ میں بے صبری سے رمضان کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کھانا لے کر آئے تو مجھے گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان نظر آیا۔ جب کافی دیر تک رمضان نہ آیا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دے کر کہا کہ وہ رمضان کو بلا لائے۔ ڈرائیور بھی باورچی خانہ میں جا کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں خود وہاں گیا۔ باورچی خانہ خالی تھا۔ چولہے میں آگ بجھی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس رمضان خاموش پڑا ہوا تھا۔ اس کے نزدیک ڈرائیور بھی دنیا و مافیا سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ دونوں جمائیاں لے کر اٹھ بیٹھے جیسے ابھی طویل نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔ رمضان نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 9:30 بجے کا عمل تھا۔ اوہو صاحب اتنی دیر ہو گئی، اس نے معذرت طلب آواز میں کہا۔ ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر اس نے زیر لب جملہ اہل ہندو کو چند گالیاں دی جو کالے جادو کا عمل کر کے بیچارے مسلمانوں کو خواہ مخواہ پریشان کر رہے تھے۔ رمضان نے جلدی 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا۔ میں نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کاٹا تو اس میں گاڑھے گاڑھے خون کی دھار سی بہہ نکلی۔ یوں بھی آملیٹ سڑی باساندی مچھلی کی طرح بدبودار مردار سا ہو گیا۔ میں نے جلدی اس سڑن چھوڑتی شے کو کاغذ میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ اگر کہیں غلطی سے رمضان کو پتہ لگ جاتا تو ہندو کے کالے علم کا یہ کرشمہ دیکھ کر اس کے تن بدن کی ساری اسلامی رگیں بری طرح دکھنے لگتی۔ لیکن میری کوشش کے باوجود اس کالے علم نے بہت جلد رمضان کے دل و دماغ پر پوری طرح تسلط جما لیا۔ میں نے اسے اسٹور روم میں بھیجا کہ وہ میرا گرامو فون اور کچھ ریکارڈ نکال لائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پسینے میں شربور واپس آیا اور رونی صورت بنا کر بولا، صاحب کوئی حرام زادہ اسٹور میں گھسا بیٹھا ہے اور دروازہ کھولنے نہیں دیتا۔ میں رمضان کے ساتھ اسٹور روم گیا اور اس کے دروازے کو دھکا دیا۔ کواڑ تھوڑا سا کھولا، پھر غلیل کے ربڑ کی طرح زناٹے کے ساتھ واپس گھوم کر بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے کواڑ کے ساتھ کندھے لگا کر زور سے دھکیلا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شے اندر سے پوری قوت کے ساتھ دروازہ کو بند رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ یک رمضان کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ چاروں شانے چت زمین پر لیٹ گیا اور دونوں پاؤں دروازے کے ساتھ ملا کر پورے زور کے ساتھ دھکیلنے لگا۔ دروازہ چٹاک سے کھل گیا اور رمضان اسی طرح لیٹا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ اندر گھسیٹتا چلا گیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ٹانگوں سے پکڑ کر بری طرح گھسیٹ رہا ہے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے بجلی جلائی تو رمضان اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ اس کا پیٹ اور کوہنیاں بری طرح چھل ہو گئی تھی اور کپڑوں پر جاں بجا خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔